اور یہ ماؤں کا جو تربیت کا سلسلہ ہے نا، یہ آج سے نہیں ہے. یہ حضرت ام عمارہ جن کا ذکر ہوا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو لے کر جنگ یمامہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے پہنچ گئی تھی. اور انہوں نے کہا تھا، اور حضرت ام عمارہ کے بیٹے نے ہی پہلے اس مسلمہ کذاب کی طرف حملہ کیا تھا. پھر دوسرا حملہ جو تھا وہ حضرت واشی بن حرب نے کیا اور اپنے نیزے سے اس کو انجام پلایا. حضرت ام عمارہ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ بیٹا آج میں چاہتی ہوں کہ تم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کام تمام کر دو. خود بھی لڑیں، بیٹے بھی قربان کیے. حضرت حبیب بن زید انصاری جنہیں حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر کے مقابلے میں بھیجا گیا تھا، اس نے آپ کو کھولتے ہوئے تیل میں جلا لیا تھا. لیکن آپ نے انہیں دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ جزا فضا کی، بلکہ یہ کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ قربان ہونے والے لڑکے کی مجھے ماں بنایا ہے. یہ ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی الفت میں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور علامہ اقبال کہتا ہے کہ اے خاتون تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ، تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے رجال کا جو دل اور تقدیر بدلی ہے نا، وہ تیرا قرآن سنتے ہوئے بدلی ہے، حضرت جناب عمر کی. تو اپنے آپ کو کمزور نہ سن. وہ تو تلوار اٹھا کے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب دیکھا کہ ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی ہیں تو ان کے قرآن کے سوز نے حضرت جناب عمر کی تقدیر بدل کے رکھ دی. تو جتنا بڑا تحفہ آپ کے قرآن نے اسلام کو دیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لو کہ دین دل تخت پر آنے والا ہے. پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام جلد تخت پر آنے والا ہے. اگر وہ اس پر قابل عمل نہیں، عمل پیرا نہیں، اگر وہ حضور کی سنت پر عمل پیرا نہیں، وہ حضرت سیدہ پاک کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا نہیں، تو پھر یہ یاد رکھ لو کہ اس دھرتی پر، اس ملک میں اور اس زمانے میں جلدی خیر کی توقع نہیں. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ خواتین نے اب اس پیغام کو ہر خاتون تک پہنچانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ہم نے وہ لاکھوں اور اربوں روپے کی جو انڈسٹری یورپ نے ہمارے لیے لگائی ہے، وہ ہمارے لیے لگائی نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کے مستقبل کو تباہ کرنے کے لیے لگائی ہے. لیکن آپ نے اس انڈسٹری کو ٹھوکر مار کر کہنا ہے کہ مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر. ہم سب کچھ قبول کر سکتی ہیں مگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتی. ہمیں غربت قبول ہے، ہمیں افلاس قبول ہے، ہمیں جناب کچھ بھی آ جائے قبول ہے، لیکن ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنا نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں. وہ اس لیے کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کو غزوہ جنگ قادسیہ میں ضرورت پڑ گئی نا، تو آپ اپنے چاروں بیوہ بھی تھیں اور چاروں بیٹوں کو لے کر جنگ قادسیہ میں پہنچی، اور آپ نے ان کو پتہ ہے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں میں نے حلالی دودھ پلایا ہے، تمہارے باپ کے علاوہ میں نے کسی کی شکل نہیں دیکھی، یعنی تم حلالی ہو سندن، لیکن میں تمہیں ایک بات کہتی ہوں، آج جاؤ حضور کے دین پر قربان ہو جاؤ، اور اس وقت اگر میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جب تک سب تم حضور کے نام پر قربان ہو کر نہیں آ جاؤ گے. یہ وہ مائیں تھی جن ماؤں کے جذبوں نے قیصر و کسریٰ کے جناب تخت اور سلطنت الٹ کر رکھ دی. ان ماؤں نے تو اپنے بچے تیار کر کے بھیجے تھے، اور آج اگر کوئی کہے کہ جناب آپ تو ابھی کل عدم ہوئے اور آج آپ بحال ہو گئے، آج پھر آپ ملک کے کریا گلی گلی میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، کل کراچی میں آپ نے تاریخ رقم کر دی، تو ہم کہیں گے بھائی ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، تربیت امیر المجاہدین نے کی ہے، اور ہماری ماؤں بہنوں نے اپنے بچے، اپنے شوہر اور اپنے خاوند میدان عمل میں ایسے بھیجے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ہم جیسے بھی ہو زندگی گزار لیں گے، حضور کے ساتھ ہم اپنی وفاداری کو کسی صورت ختم نہیں کر سکتے. اور ہمیں مشورہ دینے والے بعض احباب کہتے ہیں کہ جی آپ کی خواتین والی سائیڈ نا بہت کمزور ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں، اصل ہماری وہی سائیڈ تو مضبوط ہے. سب سے زیادہ مضبوط تو ہماری وہ سائیڈ ہے، کیونکہ جو نظر بھی نہیں آتی،
جو فاحشہ عورتوں کی طرح بے نقاب ہو کر بازاروں میں بھی نہیں آتی، لیکن سارے کام تو ہیں انہی کے، جن کی وجہ سے ہم میدان عمل میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھر محفوظ ہیں، ہمارے مستقبل محفوظ ہیں، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہو رہی ہے۔ ہم انہی کی وجہ سے، ہمارے خاموش سپاہی، بلکہ ہماری پوری خاموش یونٹس اور بٹالین ہے وہ خواتین جن کی، ہماری مائیں بہنیں، جن کی وجہ سعد بن معاذ کی بڑی یاری دوستیاں تھیں یہودیوں سے پرانی، کلمہ پڑھنے سے پہلے۔ تو جب حضرت سعد بن معاذ چلے نا تو پیچھوں سے منافقین نے آواز آئی، سعد خیال کرنا تمہاری بڑی دوستی ہے یہودیوں سے، بڑا دھیان سے فیصلہ کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا، آج ان پر مشکل وقت ہے۔ تو حضرت سعد بن معاذ سنتے آئے، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے نا، اس معاشرے کے قریب ہوئے، تو حضرت سعد نے پیچھے مڑ کر کہا کہ سعد آج وہی فیصلہ کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے۔ تو حضرت سعد بن معاذ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا قوموا الی سید، یار اگر وہ یہودی ہو کر غداری کرے، ایک ہے سامنے لڑنے آئے، وہ علیحدہ بات ہے، مشرک بن کر کفر لڑنے آئے، ان میں سے تو کئیوں کو کلمہ نصیب ہو گیا، لیکن انہوں نے چھپ کر حضور سے غداری کی۔ تو یہودی غداری کرے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، اور جو کلمہ پڑھ کر کہے کہ جناب یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن حضور کی ناموس کے لیے یہ کیا معاملہ، آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کے لیے معافی ہو جائے گی۔ حضرت سعد بن معاذ نے جب یہ سارا کچھ فیصلہ کر لیا، آپ واپس آئے، آپ نے یہودیوں کا انجام بھی دیکھ لیا، حضرت سعد بن معاذ کا وہ زخم دوبارہ کھل گیا، دعا قبول ہو گئی نا، انجام دیکھ لیا، دعا قبول ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن معاذ کا جب زخم کھلا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد بن معاذ کا وہ رگ اکل سے خون بہہ رہا ہے، تو حضور نے حضرت سعد بن معاذ کا وہ ہاتھ پکڑ کر اپنے سر اقدس پر رکھ دیا، اور جب سر اقدس پر رکھا تو وہ خون بہہ کر حضور کی چشمان مبارک سے، داڑھی مبارک سے، چہرہ انور سے بہنے لگا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو یہ پیغام دیا کہ سعد دیکھ، تو نے بدر کی جانب جاتے ہوئے ہمیں ہنسایا تھا نا، آج دیکھ ہم تیرا خون بھی اپنے چہرے کے اوپر لے رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ کو پیچھے کرتے، حضور اٹھا کر پھر